کرام، آج ہم فعل کی اقسام، علامات فعل اور حرف کی اقسام کے بارے میں جامع طور پر پڑھیں گے۔ فعل کی اقسام، فعل کی 4 قسمیں ہوتی ہیں جو عام استعمال ہوتی ہیں: فعل ماضی، فعل مضارع، فعل امر، فعل نہیں۔ پھر فعل ماضی وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا ہونا کسی کام کو گزرے ہوئے زمانے میں بتایا جائے، کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا گزرے ہوئے زمانے میں بتانا مطلوب ہو تو اس کے لیے فعل ماضی کو استعمال کیا جاتا ہے۔ جس طرح فاتحہ اس نے کھولا زمانہ ماضی میں، ناصارہ اس نے مدد کی زمانہ ماضی میں، ضاربہ اس نے مارا زمانہ ماضی میں، سامیہ اس نے سنا زمانہ ماضی میں، سیغہ و مذکر غائب فعل ماضی معلوم ہے۔ تو جس فعل کے اندر کسی کام کا گزرے ہوئے زمانے میں بتایا جائے گا وہ فعل ماضی ہوگا۔ دوسرا ہے فعل مضارع، کسی کام کے لیے زمانہ موجودہ زمانے میں یا آنے والے زمانے میں، یعنی حال اور مستقبل میں کسی کام کا کرنا ہونا بتایا جائے، موجودہ زمانے میں یا آئندہ زمانے دونوں زمانے پائے جا سکتے ہوں، وہ فعل مضارع ہوتا ہے۔ جس طرح کہ فاتحہ اس نے کھولا تھا، یفتحو وہ کھولتا ہے یا کھولے گا، ینصرو وہ مدد کرتا ہے یا مدد کرے گا۔ تو یہ صیغہ و مذکر غائب فعل مضارع معلوم ہے۔ تو جس فعل کے اندر کسی کام کا ہونا، کرنا، سہنا موجودہ زمانے میں آئندہ زمانے میں پایا جائے وہ فعل مضارع۔ تیسرا فعل امر ہوتا ہے۔ فعل امر وہ فعل ہوتا ہے جس میں کسی سے کوئی کام کرنے کو کہا جائے، جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے تو فعل امر ہوگا۔ اس کے لیے فعل امر لایا جائے گا۔ جس طرح اقرا تو پڑھ، یہ حکم دیا جا رہا ہے۔ اسمع تو سن، اکتب تو لکھ، اضرب تو مار، تو یہ فعل امر ہے، اس میں آرڈر ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ چوتھا فعل نہیں ہوتا ہے جس میں کسی کام سے روکا جائے، منع کیا جائے، اس کے لیے فعل نہیں لایا جائے گا۔ جس طرح کہ اضرب کا معنی مار تھا، لا تضرب تو مت مار، لا تقتل تو قتل مت کر، لا تلعب تو مت کھیل، لا تنصر تو مدد نہ کر، لا تسمع تو نہ سن، لا تعلم تو نہ جان، تو یہ فعل نہیں ہوگا، اس میں روکا جا رہا ہے۔ پھر علامات فعل، جس طرح اسم کی کچھ علامات تھی جن سے پہچان ہوتی تھی، یہ اسم ہے، اس طرح فعل کی بھی کچھ علامات ہیں جن سے پہچانا جائے گا، یہ فعل ہے۔ جس طرح کہ کسی کلمہ کے شروع میں قد آ جائے تو یہ علامت ہوگی، یہ فعل ہے۔ جس طرح کہ افلح ماضی، اس کے شروع میں قد آ جائے، قد افلح، تو یہ معلوم ہوگا فعل، تحقیق وہ کامیاب ہو گیا۔ قد یعلم، قد سے معلوم ہو گیا یعلم فعل ہے۔ اسی طرح ضمیر متصل ہو، فعل ماضی کے آخر میں ہو، جس طرح کہ انعمت تو نے انعام کیا، انعمت میں نے انعام کیا، تا زبر تا پیش تو، یہ ضمیر ہے اور یہ ضمیر مرفوع متصل ہوتی ہے اور یہ فعل میں آتی ہے، یہ فعل کی علامت بنتی ہے۔ اس طرح تا ساکنہ فعل کے آخر میں آ جائے تو یہ بھی علامت ہوگی، یہ فعل ہے۔ جس طرح عالمت، زاربت، سامعت، تو یہ علامت تا ساکنہ جو ہے یہ فعل کی علامت ہے، اس سے معلوم ہو رہا ہے۔ اسی طرح سین فعل مضارع کے شروع میں آ جائے تو یہ بھی فعل کی علامت ہے، جس طرح کہ دوسرے سپارے کے شروع میں آ رہا ہے سیقولو، ان قریب کہیں گے۔ یقولو کا معنی کہنا ہوتا ہے، سین کا معنی ہوتا ہے ان قریب کہیں گے، سین فعل کے شروع میں آتا ہے، یہ فعل کی علامت ہے۔ سوف فعل مضارع کے شروع میں آ جائے، سوف تعلمون ان قریب تم جان لو گے، سوفا سے معلوم ہو رہا ہے یہ فعل ہے۔ اسی طرح نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ، یہ فعل مضارع کے آخر میں ہوتا ہے۔ جس طرح کہ لندخولن ضرور ہم داخل ہوں گے، لنکونن ضرور ہم ہوں گے، تو لم زبر لا اور آخر میں نون ثقیلہ ہے، لنکونن ہو، نون خفیفہ ہے تو نون ثقیلہ اور خفیفہ یہ فعل کے آخر میں آتا ہے، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ اس طرح امر ہو، یہ بھی فعل جس میں کسی چیز کا آرڈر دیا جا رہا ہے، جس طرح کہ اسجد تو سجدہ کر، اضرب تو مار، انصر تو مدد کر، یہ بھی فعل کی علامت ہے۔ اسی طرح نہیں ہو تو یہ بھی فعل کی علامت ہے، جیسے لا تقل تو نہ کہہ، لا تنصر تو مدد نہ کر، لا تسمع تو نہ سن، تو یہ نہیں ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، امر ہونا یہ بھی فعل کی علامت ہے، اس سے معلوم ہوگا یہ فعل ہے۔ اب جس لفظ کے اندر
جو اسم کی ہم نے علامت پڑھ لی وہ علامت پائی جائیں تو اسم ہوگا، یہ علامت پائی جائیں فعل ہیں۔ اگر کسی چیز کے اندر نہ اسم کی علامات موجود ہوں نہ فعل کی علامات موجود ہوں تو وہ تیسری چیز یعنی حرف۔ اب حرف کی اقسام، حرف کی ابتداءً دو قسمیں ہوتی ہیں، حرف عامل، حرف غیر عامل۔ عامل ایسا حرف ہوتا ہے جس کی وجہ سے اس کے بعد آنے والا جو اسم ہو یا فعل ہو اس میں کوئی تبدیلی واقعہ ہو جائے تو وہ حرف عمل ہوگا، یعنی عمل کرنے والا ہے۔ اس حرف کی وجہ سے تبدیلی آ گئی، جس طرح قرآن پاک میں آتا ہے بار بار من اللہ، من سے اللہ کی طرف سے۔ اب اللہ جو ہے اس پہ نیچے زیر من کی وجہ سے آئی، من پریپوزیشن ہے، حرف عامل ہے۔ ایسا ان اللہ، انا کی وجہ سے تبدیلی آئی، اللہ پر زبر انا کی وجہ سے آ رہی ہے تو انا حرف ہے، حرف از حروف مشبہ بالفعل، یہ بھی حرف ہے۔ اس طرح قرآن پاک میں بھی آتا ہے لن یضر، لن یضر، اب لن کی وجہ سے حرف ہے، اس کی وجہ آخر میں تبدیلی آئی، زبر آ گئی، لن ینصورا آخر میں زبر آ گئی تو یہ حرف عامل ہے۔ اسی طرح لم نجعل، نہیں بنایا ہم نے، اب نجعل میں آخر میں یہ سکون ہے، لم کی وجہ سے آ رہا ہے، یہ جہد کا لم ہے تو یہ بھی حرف عامل ہے۔ یعنی جس حرف کی وجہ سے اسم یا فعل کے آخر میں تبدیلی واقع ہو جائے تو وہ حرف عامل ہوگا، یعنی عمل کر رہا ہے۔ دوسرا اس کے مخالف حرف غیر عامل ہے، ایسا حرف ہوتا ہے جس کے آنے کے بعد آگے اس کے بعد جو اسم یا فعل ہوگا اس میں کوئی تبدیلی واقعہ نہ ہو تو وہ حرف غیر عامل ہوگا۔ جس طرح حل زید قائم، کیا زید کھڑا ہے، اب اس میں حل حرف ہے، حرف استفہام ہے، سوال کر رہے ہیں، زید قائم، ان میں کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی، ان کا اعراب وہی ہے جو حل کے نہ ہونے کی صورت میں تھا، مبتدا اور خبر ہیں، زید قائم میں پورا سنٹینس استعمال ہوتا ہے۔ اب حل آ گیا تو کوئی تبدیلی واقعہ نہیں ہوئی تو یہ حرف ہے لیکن حرف غیر عامل ہے، اس کی وجہ سے آخر میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی۔ تو حرف کی ابتداء دو قسمیں، حرف عامل اور غیر عامل۔ مزید تفصیلی مباحث اگلے سبقوں میں ہم پڑھیں گے۔ تو ہم نے تین چیزیں آج پڑھ لی، ایک فعل کی اقسام پڑھ لی، چار قسمیں، فعل ماضی، مضارع، امر اور نہیں، باقی تمام ان کے ضمن میں داخل ہیں۔ فعل کی علامات کو ہم نے سیکھ لیا، حرف کی اقسام دو عامل اور غیر عامل پڑھ لی۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، تو یہ ہم نے یاد رکھنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تفصیلی مباحث کے اندر قرآن پاک کے فہم میں، احادیث کے فہم میں، عربی زبان کے فہم میں یہ چیزیں فائدہ دیں گی۔ تو جو کچھ کہا سنا گیا، اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو سوال کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے فہم قرآن، فہم حدیث اور فہم عربی کے اندر آسانیاں پیدا فرمائے۔ وما علینا المبین، صدق اللہ العظیم۔